اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس نازل کیا۔ اس قرآن مقدس میں اللہ نے بعض واقعات بیان کیے تاکہ میرے پیارے حبیب کی امت ان واقعات کو پڑھ کر عبرت حاصل کر لے، اور جو اعمال انہوں نے کیے میرے پیارے حبیب کی امت ان اعمال کو نہ کرے، تاکہ وہ جہنم کے گڑھوں میں جانے سے بچ جائے۔ اللہ پاک نے ایک واقعہ حابیل اور قابیل کا بیان کیا کہ جب قابیل کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، کینہ پیدا ہو گیا، تو اس حسد اور کینے کی بنا پر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اللہ پاک نے یہ واقعہ قرآن میں مفصل بیان کیا، اور بتانے کا مقصود اللہ کا یہ تھا کہ جو شخص دل کے اندر کینہ رکھتا ہے وہ شخص گناہوں کا ارتکاب کرنے لگ جاتا ہے، وہ شخص خائب اور خاسر ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شخص دل کے اندر کینہ نہیں رکھتا، حسد نہیں رکھتا، دل کے اندر نرمی رکھتا ہے، دل کو صاف رکھتا ہے، اللہ پاک اس کو کامیاب و کامران کر دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پیارے آقا نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک شخص آئے گا، وہ جنتی ہوگا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک انصاری وضو کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوا کہ اس کی داڑھی مبارک سے وضو کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ پھر دوسرے دن حضور نے یہی صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک شخص داخل ہوگا، وہ جنتی ہوگا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم سوچ و بچار میں پڑ گئے کہ کون شخص ہوگا اور وہ کون خوش نصیب ہے کہ جو جنتی ہو گیا ہے۔ جب دوبارہ ہم نے دیکھا تو وہی انصاری شخص مسجد میں داخل ہوا۔ تیسرے دن حضور نے دوبارہ فرمایا کہ ابھی میں تمہیں ایک جنتی شخص کی زیارت کراؤں گا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ دوبارہ وہی انصاری شخص مسجد کے اندر داخل ہوا۔ حضرت عمر بن عاص نے جب یہ سنا، حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے دل کے اندر ٹھان لی کہ میں اس انصاری شخص کا مہمان بنوں گا اور دیکھوں گا کہ یہ کون کون سے اعمال کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ جب میں اس کے پیچھے گیا، وہ شخص اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا، تو میں نے اس کو آواز دی اور کہا کہ بھائی میرے والد کی کچھ لڑائی ہو گئی ہے مجھ سے، اب میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں اپنے والد کے گھر پر 3 دن تک نہیں جاؤں گا، لہٰذا آپ مجھے اپنا مہمان بنا لیں۔ وہ اللہ والا کہنے لگا کہ چلو صحیح ہے، میں تمہیں مہمان بنا لیتا ہوں۔ اب حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ 3 دن تک میں اس کے اعمال کو دیکھتا رہا کہ یہ کون کون سے اعمال کرتا ہے۔ رات کو بھی وہ کوئی نوافل وغیرہ نہیں پڑھتا تھا، بس بستر پر لیٹے لیٹے جب بھی کروٹ بدلتا اللہ کا ذکر کرتا، اور فقط وہ فجر کے ٹائم اٹھتا۔ اب 3 دن تک میں نے دیکھا کہ وہ فقط فرائض ہی ادا کرتا ہے اور کوئی زیادہ اعمال اس کے نہیں ہیں، تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ شخص جنتی کیسے ہو گیا، کہ یہ تو تہجد بھی نہیں پڑھتا، ہر وقت اللہ اللہ بھی نہیں کرتا، لیکن پھر بھی پیارے آقا کہتے ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں جب آخری دن آیا تو میں نے اس انصاری شخص سے اجازت لی اور کہا کہ بھائی آپ مجھے معاف کیجیے گا، میری اور میرے والد کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، میں تو بس ایک بہانہ بنا کر آپ کے پاس آیا تھا، کیونکہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا کہ حضور نے آپ کے لیے خوشخبری دی ہے کہ آپ جنتی ہو، تو میں نے سوچا آپ کے اعمال میں دیکھوں کہ آپ کون سے عمل کرتے ہو۔ وہ انصاری شخص کہنے لگا دیکھ لو بھائی میرے تو یہی اعمال ہیں جو تم نے دیکھے ہیں۔ تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، اور پھر میں اجازت لے کر اس سے جانے لگا۔ جیسے ہی میں چند قدم چلا، اس شخص نے دوبارہ مجھے بلایا اور کہا کہ اے عمر بن عاص میں تجھے ایک عمل اور بھی بتا دیتا ہوں، میں فقط فرائض ادا کرتا ہوں اور اللہ رب ذوالجلال کا تھوڑا بہت ذکر کر لیتا ہوں، یہ تو وہ عمل ہے جو تم نے دیکھا، لیکن ایک عمل اور بھی ہے کہ میں دل کے اندر کسی کے لیے بھی حسد بغض کینہ نہیں رکھتا، اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں۔ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا اسی عمل کی بنا پر کہ یہ ہر مسلمان کے لیے اپنے دل کو صاف رکھتا ہے، پیارے آقا نے اس عمل کی بنا پر اس کو جنتی قرار دے دیا ہے۔ تو جوانوں، جو شخص دل کا صاف ہو جائے، کسی کو نقصان پہنچانے کا نہ سوچے، تو اللہ رب ذوالجلال
اس شخص کو جنتی قرار دے دیتا ہے۔ لیکن جو شخص اگر دل کے اندر کینہ رکھے اور دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہے تو پھر وہ شخص خود ہی گڑھے کے اندر گر جاتا ہے، اپنی دنیا بھی خراب کر لیتا ہے اور اپنی آخرت بھی خراب کر لیتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں ایک شخص ایک بادشاہ کے دربار میں جاتا اور بادشاہ کے برابر میں کھڑے ہو کر ایک اعلان کرتا کہ اے بادشاہ، احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کر، برے کو اس کی برائی کافی۔ بادشاہ اس اعلان سے بڑا خوش ہوتا کہ مجھے نیک نصیحت کرتا ہے۔ وہ روز جب بادشاہ کے دربار سے نکلتا تو بادشاہ ایک خط انعام کے طور پر اس کو دیتا اور کہتا کہ جاؤ گورنر کے پاس اور اس سے انعام وصول کر لو۔ دربار میں بہت سے درباری موجود ہوتے ہیں، ان درباریوں میں سے ایک درباری کے دل کے اندر حسد اور کینہ پیدا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کسی طریقے سے میں اس شخص کی قدر و منزلت بادشاہ کی نگاہ کے اندر گراؤں۔ ایک مرتبہ وہ اعلان کرنے والا شخص بادشاہ کے دربار میں نہیں آیا تو اس حاسد کو، کینہ رکھنے والے کو موقع مل گیا۔ یہ بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا اے بادشاہ سلامت، جو شخص آپ کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے، جس کو آپ بڑا معزز بناتے ہو، آپ کے دربار میں اس کا بڑا مقام ہے، پتہ ہے کہ وہ تو آپ کی برائی کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ میں تو اس پر بڑا بھروسہ کرتا ہوں، اس کو انعام دیتا ہوں، لیکن وہ میری برائیاں کرتا ہے۔ لیکن دل میں ٹھان لی کہ چلو میں تحقیق کروں گا اس مسئلے کی کہ واقعی وہ یہ لوگوں سے کہتا ہے یا نہیں کہتا۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ تجھے کیسے پتا کہ وہ یہ کہتا ہے؟ تو وہ شخص حاسد کہنے لگا اے بادشاہ، اگر تم اس کو آزمانا چاہتے ہو تو اپنے قریب اس کو بلانا تو دیکھنا کہ وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا۔ بادشاہ کہنے لگا چلو اب میں دیکھوں گا اس کو۔ اب وہ حاسد شخص باہر نکلا، جیسے ہی باہر نکلا کیا دیکھا کہ دور سے وہ اعلان کرنے والا شخص آ رہا ہے۔ حاسد دوڑتا ہوا اس کے پاس گیا اور کہنے لگا بھائی میں تیری دعوت کرنا چاہتا ہوں، آ جاؤ۔ اب وہ نیک شخص تو بیچارہ اس حاسد کے ساتھ چلا گیا، اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ دل میں مجھ سے حسد و کینہ رکھتا ہے۔ اب وہ گھر پر گیا، اب اس حاسد نے ایک ایسا سالن بنایا کہ جس میں لہسن بہت زیادہ ڈالے ہوئے تھے۔ اب سالن کے اندر لہسن کی بدبو خوب ہو گئی تو وہ اس کے پاس لے کر آیا اور کہا کہ بھائی کھاؤ، تمہاری دعوت ہے۔ اب اس نے جب کھایا تو محسوس تو کیا کہ اس سالن میں لہسن کی بدبو بہت زیادہ ہے، لیکن کیونکہ دعوت دی تھی اس نے اس کا دل توڑنا گوارا نہ کیا۔ اب وہ پورا سالن بھی کھا گیا، جو روٹیاں اس کے ساتھ تھیں وہ بھی کھا گیا۔ اب کھانے کے بعد وہ کہنے لگا بھائی اچھا اب مجھے اجازت دو، میں بادشاہ کے دربار میں جاتا ہوں۔ اب وہ شخص کھانا کھا کر بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور برابر میں کھڑے ہو کر اعلان کرنے لگا اے بادشاہ، احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کر، برے کو اس کی برائی کافی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ بادشاہ نے کہا اچھا میری بات سنو۔ اب بادشاہ کے دل میں تو یہ تھا کہ میں تصدیق کروں واقعی یہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتا ہے یا نہیں۔ اب جیسے ہی وہ شخص قریب آیا تو اس نے اپنے ہاتھ پر منہ رکھ لیا۔ جیسے ہی ہاتھ پر منہ رکھا تو بادشاہ یہ سمجھا کہ اس نے ناک پر ہاتھ رکھا ہے۔ تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا اچھا اس شخص نے تو صحیح شکایت کی تھی۔ پھر بادشاہ نے ایک خط لکھا اور کہا کہ جاؤ اس خط کو فلاں گورنر کو دے دو اور اس کو دے کر انعام حاصل کر لو۔ اب یہ شخص خط لے کر باہر نکلا۔ اب یہ جا ہی رہا تھا کہ حاسد سے ملاقات ہو گئی۔ حاسد کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا بادشاہ نے انعام کے طور پر مجھے ایک خط دیا ہے، میں فلاں گورنر کے پاس جا رہا ہوں اور اس سے انعام و اکرام حاصل کروں گا۔ حاسد کہنے لگا بھائی مجھے زیادہ ضرورت ہے، تم ایسا کرو یہ خط مجھے دے دو تاکہ وہ گورنر مجھے انعام و اکرام دے اور میری زندگی پرسکون ہو جائے۔ اب اس نیکی کرنے والے شخص نے، نیکی کی دعوت دینے والے شخص نے احسان کرتے ہوئے اب اس حاسد کو وہ خط پکڑا دیا۔ اب وہ حاسد خوشی خوشی جا رہا تھا کہ میں گورنر کو خط دوں گا بادشاہ کا تو گورنر مجھے انعام و اکرام سے نوازے گا۔ اب وہ خط لے کر جیسے ہی گورنر کے پاس پہنچا، گورنر نے اس خط کو پڑھا اور اس شخص کی طرف دیکھنے لگا۔ گورنر نے کہا کہ تجھے پتا ہے کہ اس خط کے اندر کیا لکھا ہے؟
تو وہ کہنے لگا ہاں مجھے پتا ہے کہ اس خط کے اندر بادشاہ نے انعام و اکرام لکھا ہے، وہ مجھے دے دو۔ گورنر نے کہا کہ نہیں، اس خط کے اندر تو بادشاہ نے یہ لکھا ہے کہ میں تجھے قتل کر کر، تیرے کھال اتار کر، اس کے اندر بھوسا بھر کر میں بادشاہ کی طرف روانہ کر دوں۔ جب اس نے یہ سنا تو اس کا تو رنگ فک ہو گیا، وہ کہنے لگا الامان والحفیظ، میں آپ کو سچ سچ بتاؤں یہ خط تو میرا نہیں، فلاں شخص کا ہے۔ اب میں بادشاہ کے پاس جاتا ہوں اور ساری صورتحال بتاتا ہوں۔ گورنر کہنے لگا نہیں، اب آپ بادشاہ کے پاس نہیں جا سکتے، بادشاہ کا خط بھی بادشاہ کے پاس واپس نہیں جا سکتا، یہ بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، اب تجھے قتل ہونا ہی پڑے گا۔ گورنر نے اپنے سپاہیوں کو بلایا، اس حاسد شخص کو سپاہیوں نے پکڑا، گورنر نے اس کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اس کی کھال میں بھوسا بھرا اور بادشاہ کے پاس بھیج دی۔ بادشاہ نے جب اس کی لاش کو دیکھا بڑا حیران ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی جو اعلان کیا کرتا تھا نیکی کا، وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور بادشاہ کے برابر میں کھڑے ہو کر کہنے لگا اے بادشاہ، احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کر، برے کو اس کی برائی کافی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ جو خط میں نے تجھے دیا تھا اس خط کا کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ اے بادشاہ، فلاں شخص مجھے ملا تھا، میں نے اس کو خط دے دیا، اس پر احسان کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اسی شخص نے تو مجھے یہ بتایا تھا کہ تو یہ گمان کرتا ہے کہ میرے منہ کے اندر بدبو آتی ہے۔ تو نیکی کرنے والے شخص نے کہا کہ بادشاہ میں یہ کہاں کہہ سکتا ہوں، میری کیا مجال۔ بادشاہ نے کہا کہ پھر تو یہ نہیں کہتا، تو میں نے ایک مرتبہ تجھے بلایا تو تو نے اپنے منہ اور ناک پر ہاتھ کیوں رکھا؟ تو وہ شخص کہنے لگا اے بادشاہ، جس آدمی کو قتل کیا گیا ہے یہی آدمی مجھے اپنے گھر دعوت پر لے گیا اور اس کے سالن کے اندر بہت زیادہ لہسن تھا، تو جب میں نے کھایا تو میرے منہ کے اندر لہسن کی بدبو ہو گئی، تو جب آپ نے مجھے اپنے قریب کیا تو میں نے اپنے منہ پر ہاتھ اس لیے رکھ لیا تاکہ میری منہ کی بدبو آپ تک نہ پہنچے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو بڑا حیران ہوا اور بڑا خوش بھی ہوا اور اس کو انعام و اکرام سے نوازا اور کہا کہ واقعی تو سچ کہتا ہے کہ احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کر، برے کو اس کی برائی کافی۔ بادشاہ کہنے لگا اس شخص نے تیرے لیے برا ارادہ کیا تو اللہ رب الجلال نے اس شخص کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ تو جوانوں، جو شخص دل کے اندر کینہ نہیں رکھتا، حسد نہیں رکھتا، وہ شخص کامیاب و کامران ہو جاتا ہے، اور جو شخص لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بنے، جو دل کے اندر کینہ ہے، حسد ہے، اس حسد اور کینے کے باعث وہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہے، تو وہ شخص نقصان تو نہیں پہنچا سکتا، البتہ وہ اپنا ہی نقصان کر لیتا ہے۔